در نجف دنیا کا واحد وہ پتھر جس کا کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ در نجف دنیا میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ در نجف کا پوری دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں ہے، جبکہ دوسرے تمام قیمتی پتھروں کا پہاڑ ہے، جہاں سے ان پتھروں کو کاٹ کر ان کی تراش خراش کر کے ان کو مہنگے دام فروخت کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی دوسرے پتھر ہیں وہ ہر کسی کو موافق نہیں آتے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ در نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جو ہر مرد اور عورت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس بارے معصومین علیہ السلام کے اور بھی بہت سے فرامین ہیں کہ اس پتھر کو اپنی انگلی کی زینت بنائے رکھو، جبکہ بیشتر ائمہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں در نجف کی انگوٹھی کی روایت بھی ملتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ در نجف بھی ایک پتھر ہے، لیکن یہ پتھر کہاں سے آتا ہے اور کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ جواب: در نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جس کی تخلیق بارش کے قطروں سے ہوتی ہے۔ جب بھی نجف میں بارش ہوتی ہے تو امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ سب سے قیمتی قدیمی قبرستان ہے جس کا نام وادی سلام ہے۔ اس قبرستان میں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں۔ جب بھی نجف شہر میں بارش ہوتی ہے تو بارش کا جو قطرہ اس قبرستان میں گرتا ہے وہ در نجف پتھر بن جاتا ہے، جبکہ اس قبرستان کے احاطے سے باہر ہونے والی بارش کے قطرے پانی بن جاتے ہیں۔ جو مومنین بھی زیارت کے دوران اس قبرستان جاتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوشش کر کے قبرستان سے در نجف بھی لے کے جائیں اور یہاں اپنی انگشت سے قبر بھی بنا کے جائیں، اس نیت سے کہ جب بھی ان کا انتقال ہوگا تو فرشتے ان کی روح و جسم کو اس قبرستان میں منتقل کر دیں گے اور بروز محشر ہر کوئی جہاں دفن ہوگا وہاں سے اٹھے گا۔ لیکن جو بھی اس قبرستان میں اپنی انگشت سے اپنی قبر بنا کے گیا ہے وہ سب جہاں بھی دفن ہو جائیں، لیکن وہ بروز محشر اس قبرستان سے اٹھیں گے۔ در نجف حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک مقدس پتھر ہے۔ یہ پتھر وادی سلام قبرستان سے حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع ہے۔ اسی شہر میں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی ہے۔ یہ قبرستان انتہائی تاریخی اسلامی قبرستان ہے۔ یہاں 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہیں۔ اس قبرستان میں جو بارش ہوتی ہے، اس بارش کا قطرہ پتھر بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کا انمول اور معجزاتی تحفہ ہے۔ پوری دنیا میں در نجف اسی قبرستان سے جاتا ہے۔ در نجف کی دو اقسام ہیں، بحری نجف اور بری نجف۔ بحری نجف بری نجف کے مقابلے زیادہ چمکدار اور شفاف ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کا فرمان ہے کہ در نجف پہننا باعث رحمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو اس پتھر کو انگوٹھی بنا کر پہنے اور اس کی طرف نگاہیں بھر کر نظر کرے تو اللہ ہر نظر کے بدلے میں اس کو انبیاء و صالحین کا اجر عنایت فرمائے گا۔ در نجف کی خصوصیات: اس کا کوئی پہاڑ نہیں ہے، نہ ہی کوئی کان ہے۔ صرف عراق نجف اشرف وادی سلام قبرستان میں جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت زمین میں معجزاتی طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے تمام مسلمان مرد عورت پہن سکتے ہیں۔ کافر، بلیات، کالا جادو، نظر بد، گھریلو جھگڑے، کاروبار زوال کے شکار، شیطانی خیالات کے خاتمے کے لیے اکسیر ہے۔ اس کو پہننے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کون کون سے افراد در نجف پہن سکتے ہیں؟ یہ وہ واحد مقدس پتھر ہے جسے کسی بھی تاریخ پیدائش والا ہر امیر غریب خاص و عام شخص پہن سکتا ہے۔ کیونکہ اتنا نایاب و متبرک پتھر ہونے کے باوجود بھی یہ مہنگا نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کو فائدہ ہی دیتا ہے، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے پہننا چاہتا ہے تو پہننے سے پہلے اس پتھر کو صاف پانی سے دھو کر کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی میں رکھ دے۔ در نجف کی فضیلت: بسند معتبر مفضل ابن عمرو سے منقول ہے کہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں در نجف کی انگوٹھی پہنے ہوئے گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے مفضل، اس نگینے کو دیکھنے سے مومنین و مومنات کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کا درد دور ہوتا ہے، اور مجھے ہر مومن کے لیے یہ بات پسند ہے کہ 5 انگوٹھیاں اپنے ہاتھ میں رکھے۔
اول یاقوت کی، دوسری عقیق کی، تیسری فیروزے کی، چوتھی حدید چینی کی اور پانچویں در نجف کی۔ در نجف کو خدا تعالیٰ نجف اشرف میں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس کو ہاتھ میں پہنے تو خداوند عالم ہر نگاہ کے عوض میں جو اس پر کی جائے زیارت، حج اور عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اس کا ثواب انبیاء اور صالحین کے برابر ہوگا، اور اگر خدا تعالیٰ ہمارے شیعوں پر رحم نہ کرتا تو در نجف کا ایک ایک نگینہ بڑی بڑی قیمتیں رکھتا، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نگینے سستے کر دیے کہ امیر و غریب سب پہن سکیں۔ ابو طاہر کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تو میرے جد امجد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ در نجف کی پہچان۔ اصلی در نجف کو پہچاننے کے لیے اس پتھر کو ایک گلاس شفاف پانی میں ڈال کر دیکھیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پتھر پانی میں کہاں ہے۔ اس پتھر کی یہی خاصیت ہے کہ یہ پانی کی طرح ہی صاف و شفاف ہوتا ہے۔ در نجف کے سحری خواص۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن سیدنا مفضل امام جعفر صادق سے ملنے آئے۔ انہوں نے اپنے در نجف کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر امام جعفر صادق نے مفضل سے فرمایا، در نجف کی ایک جھلک سے ہی مومنوں کا دل، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، خوش ہو جاتا ہے اور یہ آنکھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ اس کے مزید فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ یادداشت کو بہتر کرتا ہے اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ در نجف خود اعتمادی اور بصیرت کو بڑھاتا ہے۔ دلی مرادیں براتی ہیں۔ کالے جادو، کاروباری بندش، بے روزگاری اور نظر بد سے بچاتا ہے۔ بصارت کے نقائص یعنی آنکھ کی بیماری کے لیے بہترین ہے۔ سماعت کو بہتر بناتا ہے۔ دل میں خوشی کا احساس بھرتا ہے۔ باعث خیر و برکت ہے۔ تمام آفات و بلیات کو دور کرتا ہے۔ توانائی کو بڑھا کر زندگی میں زیادہ توازن، فضل اور ہم آہنگی لاتا ہے۔ جسم، دماغ اور جذبات کے درمیان تعلقات میں توازن کو فروغ دیتا ہے۔ دماغ کی تخلیقی اور تجزیاتی پہلوؤں کو متوازن کرتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی یا کسی ناگہانی آفت کے تجربے کے بعد دوبارہ مستحکم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ماضی کے تجربات سے زیادہ آسانی سے سیکھنے اور بہتر انتخابات میں مدد ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔